اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے امپائر کھڑے کرنے ہیں الیکشن کے اور آپ کہیں گے اچھا جی میرے یہ 3 امپائر لے لو اور اپنے 3 لے لو اور اس کے اوپر سمجھوتا کر لو. ایسے بھی کبھی کوئی ہوتا ہے؟ اچھا اب انہوں نے اپنے امپائر دیے, ہم نے اپنے امپائر دیے, نہ ان کو ہمارے منظور تھے نہ ہمیں ان کے امپائر منظور تھے, وہ ڈیڈ لاک ہو گیا. اب جناب ہم پھنس گئے. وہ مسئلہ تھا کہ اب الیکشن کمیشن کمپلیٹ نہیں ہے. ہم نے نیوٹرلز نے اپروچ کیا ہمیں, انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ پھنس گئے ہیں, ملک آگے چل رہے ہیں, تو ٹھیک بات کی. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایک ایسا کینڈیڈیٹ دے دیتے ہیں جو دونوں اعتراض نہیں کریں گے. انہوں نے اس کا سکندر سلطان کا نام دیا, میں تو اس کو جانتا ہی نہیں تھا. جب اس کا نام آیا اور جب ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے اگر ڈیڈ لاک ہوا ہے تو آپ دے رہے کوئی نیوٹرل آدمی کا نام, تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. جیسے ہی اس کا نام آیا تو لوگوں نے شور مچا دیے. تو انہوں نے کہا یہ تو نون لیگ کا گھر کا آدمی ہے. میں نے نیوٹرلز کو بتایا, میں نے کہا آپ نے کہا تھا یہ نیوٹرل ہے, یہ تو گھر کا آدمی ہے. انہوں نے کہا ہم گارنٹی لیتے ہیں اس کی کہ یہ نیوٹرل رہے گا. تو گارنٹی کی طرح اس لیے اتنی بڑی ہم نے حماقت کی کہ ہم نے مان کے اس کا آدمی کو رکھ لیا. اس نے پہلے دن سے جو اس نے ہمارے خلاف فیصلے دینے شروع کیے ہیں, آپ یہ سوچیں کہ اس نے 8 فیصلے دیے ہمارے خلاف. وہ 8 دفعہ ہم گئے عدالت میں اور عدالت نے اوور ٹرن کیے ان کے فیصلے. مطلب کہ عدالت نے اوور رول اس لیے کیے کہ اس کے فیصلے غلط تھے ہمارے خلاف. جو سب سے زیادہ ظلم کیا نا عمران, اس نے 2.5 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں ای وی ایم مشینز کا. ای وی ایم مشین ہندوستان میں بھی ہے, ایران میں بھی ہے. ای وی ایم مشین سے ہوتا کیا ہے, دھاندلی کرنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ جو پٹن ہے ایک این جی او ہے, اس کی رپورٹ آئی ہے ابھی. یہ جو این جی او الیکشنز کے اوپر یہ تبصرے کرتا ہے, سرویز کرتا ہے, اس رپورٹ کے مطابق 163 طریقے سے دھاندلی ہوتی ہے پاکستان میں. اور اگر آپ ای وی ایم مشین لے آئیں تو 130 ختم ہو جاتے ہیں دھاندلی کرنے کے طریقے. اس آدمی نے نہیں آنے دیا, اس کا کام بھی نہیں تھا. ہر جگہ اس نے اپوز کیا اور ان دونوں پارٹیز نے اپوز کیا.